السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے اور ناظرین محترم یہ ہمارا پیارا انداز نیکی کی طرف ہم بڑھنے والے ہیں، لیکن دو چار باتیں آپ سے کرنی ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں آج 4 مئی ہے اور 4 مئی 1799 17th یعنی 1799 اور 4 مئی یہ وہ دن تھا جب سلطان ٹیپو سلطان ان کو شہید کر دیا گیا اور میر صادق کی عیاریاں اور میر صادق کی مکاریاں جن کی وجہ سے مرہٹوں کے ساتھ لڑتے لڑتے وہ شخص شہادت کے درجے پہ فائز ہو گیا، جس نے کہا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. اور اس نے اس فلسفے کو غلط قرار دیا تھا کہ جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے. اس نے کہا تھا کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز نہیں ہوتا، ہر چیز میں جائز اور ناجائز ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب حلال اور حرام رکھا ہے تو پھر محبت اور جنگ میں بھی سب چیزیں جائز کیسے ہو سکتی ہیں، ناجائز بھی. اسی میں غداری ہوئی تھی اور ٹیپو سلطان حیدر علی کا بیٹا. اور آج آپ کو بتاؤں یہ بڑے بڑے راکٹ جو بناتے ہیں لوگ، راکٹ کا موجد راکٹ کس نے ایجاد کیا ہے؟ سلطان ٹیپو سلطان نے ایجاد کیا. اور سلطان ٹیپو سلطان نے اپنی تلوار کے ذریعے آخری وقت تک مرہٹوں کا مقابلہ کیا، ان کو واصل جہنم کیا. ٹیپو سلطان شہید، آپ کو سلام عقیدت. اب یہاں پر چونکہ پیارا انداز نہیں کیے تو میں اصل میں آپ کو راشن کے بارے بتاتا تھا. اس میں جو ہم تیار کرتے ہیں ابھی وہی چیک کر رہا تھا کیونکہ بہت ساری چیزیں صرف نگاہ بھی ہو جاتی ہیں. تو اس میں 2 دالیں ابھی چونکہ بہت ساری چیزیں نہیں نکال سکتا، نکالوں گا پھر سامان رکھنا پڑے گا. آٹا اس میں ہے 10 کلو 10 کلو آٹا ہے. اس کے علاوہ اس میں 2 دالیں اور ایک کالی دال اور مونگ مسور کی دال، یہ ہے کابلی چنے. اس کے علاوہ یہ تیل ہے اور پھر اس میں چینی ہے یہ 2 کلو اور یہ ہے چائے کی پتی. چائے کی پتی کا یہ میں نے 1 پیکٹ نکالا ہے، 4 پیکٹ ہے. اور یہ چاول ہے، اس کے 3 پیکٹ ہیں، یہ اس کے اندر رکھے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ آج کل چونکہ رمضان المبارک ہے تو بیسن کے آپ پکوڑے بھی بنا سکتے ہیں، بیسن کی روٹیاں بھی بن سکتی ہیں، یہ بھی آپ اس میں رکھ لیں. اور یہ چنے کی دال، اس کے 2 پیکٹس میں اندر اور موجود. یہ ہمارا MSF کا راشن ہوتا ہے. اور یہ ہم ابھی اور بھی اچھی چیز ہم کر رہے ہیں اس میں. ہم نے اچھا ایک چیز ہم نے اور اس میں کی ہے، ماچس بھی ڈالی ہوئی ہم نے. ماچس بہت ضروری ہوتی ہے گھروں میں، بہت جگہوں پہ نہیں ہوتی. اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو میں کل سے آپ کو بتا رہا ہوں، روزانہ ہر آپ کو نیا آئٹم بتاؤں گا. ہمارا چینل ایکسپریس، چونکہ میں اب اس چینل پر کام کر رہا ہوں، انشاءاللہ کام کرتا رہوں گا. ہمارا ایک طویل کانٹریکٹ ہوا ہے. اب چونکہ میرا چینل ہے تو میں جو بھی کام کر رہا ہوں میں اسے اپنے چینل کے ساتھ ساتھ اسے لے کر چل رہا ہوں. یہ ہم نے ہمارے عمران بھائی ہیں اور ماڈل بشا عباس ہیں اور میں ہوں، ہم سب نے مل کر جو ہے وہ کچھ چیزیں تیار کی ہیں. یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. آج میں آپ کو نئی چیزیں کچھ دکھاتا ہوں. یہ آپ دیکھیں گے اس میں ہم نے ابھی گارنٹی کارڈ تک نہیں نکالا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ڈاکٹرز کو دینے کے لیے. یہ فلور پر پھینکا جاتا ہے. یہ وہ ایک ایسا محلول ہے کہ جس جگہ پر کرونا افیکٹڈ پیشنٹس ہوں یا جہاں سے کرونا کے مریض صحتیاب ہو کے جا چکے ہوں، یا فرش پر پھینک دیں، الٹ دیں اور تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں. اس کمرے میں پھر کرونا کے جراثیم نہیں آ سکتے. تو یہ باہر سے امپورٹ کیا گیا ہے، بہت بھاری ہے اور یہ کئی کمروں میں استعمال ہو سکتا ہے. یہ کل ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں، ڈاکٹر جمال، وہ یہاں پہ تشریف لائیں گے. ان کو ہم ایک پورا ٹرک دے رہے ہیں، ان کے ساتھ جائے گا سامان کا پورا ٹرک. اور اس کو بھی ہم آپ کو بتائیں گے، شوٹ کریں گے کہ جب وہ جا رہے ہوں گے تو ہم نیچے ہمارے کیمرہ مین وہاں پہ کھڑے ہوں گے. پورا ٹرک ہم ہسپتال کو دے رہے ہیں. کئی ہسپتالوں میں جائے گا. پیرامیڈکس اور جو اس وقت ڈاکٹرز ہیں، جو فرنٹ لائن فورس ہے، ابھی ہمیں ان کی مدد کرنی ہے. اور اس کے لیے یہ سارا کام عمران صاحب، میں اور بشا مل کر کریں. اس میں طوبہ بھی ہیں، طوبہ نے بھی اپنی ساری پاکٹ منی وغیرہ اس میں شامل کیا. اچھا یہ اب اس میں آ جائیں. یہ آ گیا جی ہینڈ سینیٹائزر. یہ ہینڈ سینیٹائزر ہے، یہ آپ اعلیٰ ترین کوالٹی کا ہے، کوئی کوالٹی پر کمپرومائز نہیں ہے. اور یہ دیکھ سکتے ہیں اس سے ہم نے سینیٹائزرز بنائے ہیں. آپ ذرا ہاتھ میں لیں، تھوڑا سا لیں، یہ لیں، یہ دیکھیں. بس اب آپ اس کو استعمال کریں.
کیسا ہے؟ یہ کوالٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں. ایسے ہم نے کئی ہمارے پاس باٹلز ہیں, اس سے ہم بنا رہے ہیں ہینڈ سینیٹائزر, اور وہ ہم اس کو, اور ناٹ فار سیل, یہ بھی اسپتالوں میں جائے گا, یہ ہم سب اس میں سے تیار کریں. اچھا یہ ہو گیا. اب آپ کو میں بتاتا ہوں دا مین تھنگ, دس از کلورین کلورائڈ. کلورین کلورائڈ, اس کو آپ ذرا سوں گے, آپ بھی سوں گے, آپ بھی سوں گے. کلورین کلورائڈ جو ہے یہ ڈس انفیکٹ کرتی ہے پورے علاقے کو, جگہ کو. فائر بریگیڈ کی گاڑیوں میں آج کل جو ہم نے اپنے حلقے میں میں نے جو اسپرے کیا ہے یہ شامل تھے. ہم نے ان کو اس طرح کے ٹیبلٹس کی شکل میں. اب اس کا آپ نے کیا کرنا ہے, دو کام کرنے, دو پرپز ہیں. پہلا تو فوری طور پر آپ نے اپنے ٹینک میں یہ ڈال دیں, پانی کا جو ٹینک ہے اس میں ڈال دیں. اور اگر آپ کی جو ٹنکی اوپر ہے, جو فائبر کی بہت سے گھروں میں لگی ہوتی ہے, بہت سے فلیٹس ہیں, ان فلیٹوں میں وہ چونکہ پانی نہیں آتا چھوٹی چھوٹی ٹنکیاں لگا دیتے ہیں, اس میں یہ ایک گولی کافی ہوگی. بہت بڑا ٹینک ہے تو اس میں 3-4 گولیاں, لیکن یہ گولیاں اس کے ساتھ شامل ہو. یہ ہوگا, یہ آپ نے اس کو اس طرح سے کیا, یہ پہنا, اس میں آپ نے کلورین کلورائڈ ڈالا, اس کا پائپ ہے, پائپ لے کر آپ نے پورے گھر میں اسپرے کر دیا, ٹک 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 ٹک. ہاں نہیں, اس کا اسپرے کر دیا. اس میں ہم نے پانی ڈالا ہے, پانی میں کلورین کلورائڈ ڈالیں گے اور اس کے بعد اسپرے کر دیں گے. یہ سارا اس کے ساتھ, یہ دیکھیے آپ کو بتا دوں میں کہ یہ اسپرے ہوتا جائے گا اس میں, ٹک 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 سارے کے ساتھ. اور اس میں کلورین کلورائڈ یہ ہم نے 10,000 لیے, 10,000 یہ لیے, یہ سب کچھ ہے کلورین کلورائڈ. اچھا اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں, اس میں کلورین کلورائڈ کے ساتھ آپ ڈیٹول بھی ڈال سکتے ہیں, ڈیٹول اور پانی, اس طرح سے ہم ڈس انفیکٹ کریں. عمران بھائی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی, کیسے ہیں آپ؟ خیریت؟ الحمدللہ. عمران بھائی کمال کا کام ہو رہا ہے آپ کا, زبردست. آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر دے گا. آپ اس میں ہمارے ساتھ شامل ہیں, بشا شامل ہیں, اور طوبہ ہیں, سب لوگ مل کر رہے ہیں. آپ کی باجی ہے طوبہ, آپ ہی ہیں آپ کی. میں تو کل بڑا سرپرائز ہوا ہوں کہ آپ اتنی بجے تک کام کرتے رہے, رات کو 1 بجے تک کام کرتے رہے, اور پھر اس کے بعد پھر آپ صبح ماشاء چینل پہ تھے. میں تو بڑی آپ کی ہمت کو داد دے رہا ہوں, اور ہم نے تو بڑا مزہ آ رہا ہے کام کر کے. تقریباً ہم نے 4,000 پیکٹ تیار کر لیے ہیں, اور یہ انشاءاللہ 2,000 پیکٹ رہ گئے ہیں, یہ شام تک انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائیں گے. 4,000 پیکٹ جو عمران بھائی نے تیار کی, 4,000 پیکٹ تیار کیے, وہ ہمارے پاس کل ڈاکٹر جمال آ رہے ہیں عمران بھائی, اور ہم نے ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ وہ تشریف لائیں. ڈاکٹر جمال آئیں گے, ان کے ساتھ ہم بھیج رہے ہیں وہ سامان. اور پھر ہم نے ڈاکٹر سیمی جمالی صاحبہ سے بھی رابطہ کیا, ابھی تھوڑی دیر میں فون ان کو ہو جائے گا. ڈاکٹر سیمی جمالی آئیں گی, وہ جنہ ہاسپٹل کے لیے لے کے جائیں گی. تو یہ ہم اسی طرح پہلے اسپتالوں میں بھجوا رہے ہیں. انشاءاللہ کل ہم یہ سارے سامان جو ہے کمپلیٹ کر لیں گے, اور صبح جو ہے نا 11 بجے تک ہم ڈاکٹر جمال کے ہینڈ اوور کر دیں گے. انہوں نے کچھ میڈیسن کی ڈیمانڈ کی تھی جو پاکستان میں شارٹ ہے, تو وہ بھی ہم نے کہیں نہ کہیں ارینج کرا دی ہے. تو انشاءاللہ کل شام تک ہوپ فلی وہ بھی آ جائے گی. تو کچھ میڈیسن ایسی ہے جو بچوں کو بڑی نیڈ ہے اور وہ مل نہیں پا رہی. اچھا یہ ذرا بتائیے گا عمران بھائی کہ ڈاکٹر جمال جو ہم کر رہے ہیں کون ڈاکٹر جمال, ذرا بتائیں لوگ. یہ بچوں کو ہاسپٹل سے بہت بڑے ڈاکٹر ہیں, اور ہمارے لیے بڑا قدرت کا تحفہ ہے کہ اتنے بڑے ڈاکٹر ہمارے ملک میں کام کر رہے ہیں. اور بڑی چلڈرن ہاسپٹل جو اس وقت ہمارا ہے, اس چلڈرن ہاسپٹل میں وہاں کے سب سے بڑے ڈاکٹر ہیں, اور یہ پاکستان کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ڈاکٹر جمال جیسے لوگ ہمارے ملک میں کام کر رہے ہیں. تو ہم لوگ ایسے نہیں دے رہے, ہم نے, عمران بھائی نے, بشا نے, ہم سب نے مل کے, طوبہ نے, سب نے یہ فیصلہ کیا کہ چیزیں جائیں جو پہلے پیمانے پر جا رہی ہیں. شیبہ صاحب تشریف لائیے, جو بڑے پیمانے پہ جا رہی ہیں وہ جائیں بڑے ہسپتالوں میں. ڈاکٹر جمال اور اس کے علاوہ ڈاکٹر سیمی جمالی, ان کے پاس جائے گا. اس کے بعد پھر ہم مزید دیکھیں گے. عمران بھائی اس کے علاوہ عمران بھائی بتائیے گا کہ ہم نے ایک اور جو پلان کیا ہوا ہے 21 رمضان المبارک کو, وہ کیا ہے؟ وہ ہم 21 رمضان کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک پروگرام منعقد کر رہے ہیں جو متوسط طبقے کے لوگ راشن کے لیے بہت پریشان ہیں, اور وائٹ طبقہ ہے جو بیچارے شرمندگی کے مارے مانگ نہیں پا رہے راشن, اور ان کے گھروں میں بڑی شارٹیج ہے کھانے پینے کی. تو ان کے لیے ہم نے کوئی 5,000 پیکٹس کا انتظام کیا ہے, جس کے اندر ہم بہت اچھا اور بہت طریقے والا راشن دیں گے, جو لوگ تقریباً 1 سے 1.5 میں وہ راشن وہ ہوگا جو ہم خود کھاتے ہیں, اور اس کی کوالٹی ہے تو کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. نہیں اس میں یہ بتائیں نا, ہم نے اس میں بسکٹس بھی رکھے,
बाजी ने कहा था कि बिस्किट भी डालने हैं, तो हमने सुबह बाजी ने कहा कि बिस्किट डालने हैं, हमने वो बिस्किट को भी रखा है। इवन हमने प्याज, टमाटर, आलू भी रखे हमने। वो चीजें दी हैं कि लोगों को बाहर निकलने की जरूरत ना पड़े। दूध का भी इंतजाम किया, नीडो का दूध दे रहे हैं ताकि जो छोटे बच्चे दूध वगैरह पीते हैं तो वो दूध भी पी। ये 5000 राशन के बैग हम सब ने मिलकर तैयार किए। ये 5000 राशन के बैग हम 21 रमजान मुबारक को मौला अली के यौम शहादत पर, क्योंकि ये खाना, ये पीना, ये रिस्क अल्लाह ताला इन्हीं के सदक़े देता है। तो बताना ये मकसूद है कि जिनके बच्चों को तुमने भूखा प्यासा मार दिया और जिनके वालिद को तुमने कूफे की मस्जिद में शहीद किया, आओ उन्हीं के कैंप में आओ हम सब मिलकर वहाँ खड़े होते और दुनिया को दिखाते। मुस्तैक़ीन की बात नहीं कर रहा, उन लोगों को बता रहा हूँ जो आज भी मौला अली की शहादत पर उंगली उठाते। आओ देखो आकर उसी कैंप से गरीबों की, मुस्तैक़ीन की मदद की जा रही है। फैज़ अली जारी है और फैज़ अली जारी रहेगा। ऐसे ही है इमरान भाई? बिल्कुल, जज़ाकल्लाह, बिल्कुल ऐसा ही है। और इंशाल्लाह आज जो है ये काम कंप्लीट हो जाएगा। आप शाम में तो इंशाल्लाह तशरीफ लाएंगे? शाम को मैं आ रहा हूँ इंशाल्लाह, बिल्कुल आ रहा हूँ। अच्छा, आपने एक ऑपरेशन के लिए कहा हुआ था, उनका आप MSF वाले आपसे रब्ता करेंगे, उनसे फिर आप बात कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है ना? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम बहुत बहुत शुक्रिया। ये असल में हम 4 लोग हैं, तो ये हमारे एक सरप्राइज हमने कहा छुपा के रखी। ये असल चीज़ें सब कुछ, ये क्यों मैं आपको बता रहा हूँ। चीपा साहब भी तशरीफ फरमाए। बता इससे रहा हूँ कि ये तरगीब हो के अपनी ट्रांसमिशन तो कर रहा हूँ मैं, लेकिन जो मुझे काम करने हैं असल वो भी मैं कर रहा हूँ पीछे पीछे। ये तो अभी 30 दिन बाद ख़त्म हो जाएगी। फिर मैं तो गरीबों में रहता हूँ, गरीबों में जाता हूँ। मेरे तो हल्का ही वो है लाइन्स एरिया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं आपके पास आ रहा हूँ, सामान तैयार कर रहा हूँ। लोग रोज़ आते हैं, मेरे घर पे भी आ रहे हैं, पूछ भी रहे हैं। जो भी आ रहे हैं मैं उनको अभी कह रहा हूँ आप जाएँ। क्यों कह रहा हूँ तो जाएँ कि मैं आपको 21 रमज़ान मुबारक को मैं राशन जो आपको देने वाला हूँ, जो मैं बना रहा हूँ राशन, सब्ज़ी उसमें क्या क्या है, टमाटर, आलू, प्याज, ये आपको दे रहे हैं 5-5 किलो। इसके अलावा 10 किलो का आटा, 5 किलो चावल, चीनी, आपको बिस्किट्स के पैकेट्स हैं, दूध है, 2 किस्म का दूध है, चाय में डालने का अलग, बच्चों का दूध अलग है, क्योंकि बच्चों के लिए भी दूध चाहिए। हम इस वक्त ये तो देख रहे हैं चाय चाय चाय, बच्चों को दूध कौन देगा? बच्चों का दूध, उसमें बड़ी बड़ी कंपनियों की दूध हमने लिए, 9-1, 9-2, उनसे हमने लिए, वो दूध उसमें हमने डाला है। उसके अलावा हमने उसमें मास्क के बहुत सारे पैकेट्स हैं, ग्लव्स उसके अंदर डाले हैं, और उसमें हमने किट, एक पूरी प्रोटेक्टिव सूट हमने डाला है ताकि घर में माँ या बाप वो पहन कर बैठे। और उसके अलावा हमने कुछ ऐसी चीज़ें भी डाली हैं जो घर में आप, चिप्स के पैकेट, तो कोई कुछ नहीं, चिप्स के पैकेट, चिवड़ा, वो उसके अंदर हमने डाल दिया। यानी वो चीज़ें कि जो आप लोग आराम से अपना उसको कर सकें। और पापे, सूखे पापे, उनके हमने कुछ चाय के साथ आराम से खा सकते हैं। ये है जो पैकेट्स है जो घर जाएंगे। मेरे ख्याल है इतना अच्छा राशन बैग अभी तक किसी ने तैयार नहीं किया होगा जो हमने कोई 5000 के करीब हम तैयार करें। आगे हम अभी और करेंगे। और इसी तरह ये सारा सामान भी ये पहले जाएगा हॉस्पिटल्स में, ये हॉस्पिटल्स में पहले जाएगा। उसके बाद फिर ये मैं अपने हल्के में मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ पर लोगों को देना है, कुछ तो मैं खुद ही अपने हल्के में स्प्रे करता फिरूंगा, बाकी जहाँ पर देना मैं दूंगा। ऐसे ही मैं सबको कहूँगा, तमाम MNAs को, तमाम MPs को इसी तरह काम करें जो करना है। हमारा चैनल चूँकि हमारी मदद इस तरह से कर रहा है कि मैं ये बयान कर रहा हूँ और बताया करो, तो इसलिए हमने अपना, आप देखेंगे प्यारा रमज़ान हमने इसमें लिखा, प्यारा रमज़ान एक्सप्रेस चूँकि ये मदद कर रहा है, ये भी मदद है कि मैं ये बता रहा हूँ लोगों को, तो एक्सप्रेस की मदद इसमें हासिल है। थैंक यू एक्सप्रेस, थैंक यू लाखानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतनी आज़ादी दी हुई है कि हम ये सब काम कर रहे हैं। और उसके अलावा एक्सप्रेस की हेल्पलाइन ट्रस्ट भी है, वो भी अपना काम कर रही है, बड़ा ज़बरदस्त उनका भी काम हो रहा है, सब मिलके। अच्छा, पता नहीं चल रहा, हम सब मिलके, महमूदा सुल्ताना फाउंडेशन, तो एक्सप्रेस हेल्पलाइन ट्रस्ट, तो जनाब ये इमरान भाई, बिशाप बाजी, सब इतना काम हो रहा है आप अंदाज़ा ही नहीं कर सकते। ट्रांसमिशन ख़त्म होती है, उसके बाद 10 बजे के बाद आमिर लियाकत घर नहीं जाता है, इधर इन लोगों के पास जाते हैं, फिर जहाँ जाके वहाँ देख रहा होता है क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उसके बाद फिर 1 बजे यहाँ पर आ जाता हूँ। तो भाई ये इस वक्त तो ज़रा की घड़ी है, सब ने मिलकर करना है। तो और आज मैं इस बात का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का। आज हमारी मीटिंग उन्होंने बुलाई थी और जो MNAs की थी, ज़बरदस्त उन्होंने बातें की हैं, और उस्मान डार साहब ने और असद उमर साहब ने, बड़ी ज़बरदस्त टाइगर फोर्स बनी है। और वो जो तमाम हलकों में जितने MNAs MPs हैं उनके पास वो जाएगी। ये टाइगर फोर्स, किसी ने भी, इसमें एक बड़ा काम ये हुआ है कि किसी की अपने नॉमिनेटेड लोग नहीं हैं। बड़ी बात ये कि आप अपना रिश्तेदार, अपना ना, खान साहब की अपील पर ये वो टाइगर फोर्स है, वो लोग हैं जो खान साहब की अपील पर आए हैं खुद ब खुद, हम उन्हें जानते भी नहीं हैं,
تاکہ کوئی عزیز رشتہ داری نہ نکلے. وہ آئیں گے, ڈپٹی کمشنر صاحب سے رابطے میں رہیں گے, اس کے بعد ہم ان سے رابطہ کریں گے, وہ آ کر علاقے میں کام کریں گے, ایک پوری فورس مہیا ہو جائے گی, پھر جب ہم بانٹنے جائیں گے اور یہ نیکی کے کام بھی ہو. رمضان کا مطلب یہ کہ روزے بھی رکھو اور روزے کھلواؤ بھی. روزہ کھلوانا نیکی ہوتا ہے نا. تو اس وقت ہم روزہ کھلوا نہیں سکتے, تو جو بیچارے بند ہوئے ہیں, لاک ڈاؤن ہے, ان کے گھروں میں جائیں. اور آج ایک بڑی اچھی بات یہ بھی ہوئی ہے جو میں سمجھنے کی ایک طریقے سے بریکنگ نیوز کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت جلد کراچی میں اب کراچی کا سندھ حکومت کا پتہ نہیں وہ کیا کرتی ہے, لیکن بہرحال فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے یہ ہے کہ کسی بھی طرح جلد از جلد لاک ڈاؤن کو ختم کیا جائے, تاکہ لوگ جو ہیں وہ نہیں کر سکتے. بھائی ایسے نہیں ہو سکتا, آپ کب تک گھروں میں بیٹھے رہیں گے, کب تک آپ کریں گے. تو اس میں کچھ ایس او پیز تیار کیے جائیں گے, ان ایس او پیز کے تحت یہ سارا کام ہوگا, اور تاکہ پھر یہ لاک ڈاؤن ختم ہو, لوگ آئیں جائیں. عید آ رہی ہے, ابھی نمازیں پڑھنی ہوں گی, لوگ عید بھائی ظاہر ہے آپ معانقہ کر نہیں سکتے, گلے مل نہیں سکتے, تو اس میں بھی ہمیں ایس او پیز بنانی ہوگی کہ عید گاہ میں جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئیں. اچھا میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں, ایک بڑے مزے کی بات بتاؤں. ابھی آئیں گے قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب, ان سے میں پوچھ بھی لوں. بڑے مزے کی بات, آپ کو پتہ ہے گلے ملنا اسلام میں ہے ہی نہیں. یہ پتہ ہے آپ کو, یہ معلوم ہے آپ کو, یہ عید ملنا ہے ہی نہیں اسلام میں. یہ جو آپ لوگ دین ملتے ہیں ہے ہی نہیں. یہ مجھے قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب نے ابھی آئیں گے, ان سے پوچھیں گے. تو آپ ایک طریقے سے جب آپ نماز وغیرہ پڑھیں تو ایس او پیز کو فالو کریں, اور عید کی نمازیں ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. کہیں کوئی نماز کہیں نہیں رک سکتی, سب کچھ ہوگا, یہ سب ساری چیزیں ہوں گی. تو یہ ہمارا دراصل یہ چیزیں تھیں, آپ کو بتانی تھی. پیارا انداز نیکی کی طرف بڑھتے ہیں. اور چیپا بھائی کیسے ہیں آپ, خیریت سے ٹھیک ہیں, طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ اچھا جناب, پیارا انداز نیکی میں آج میں آپ کو ایک ایسے گھر لیے چلتا ہوں جو نیو کراچی کا پسماندہ علاقہ ہے, کرائے کا ایک گھر ہے. آئیے وہاں چلتے ہیں. مٹی کا چولہا, چند برتن ہے, معمولی ساز و سامان ہے, اور اس میں ساری زندگی گزر رہی ہے. مجھے آپ کی کالز کا انتظار ہے. دیکھیے آج 10واں روزہ ہو گیا. ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا کہ محمودہ سلطانہ فاؤنڈیشن سے آواز اٹھے اور آپ لوگوں نے اس آواز پر لبیک نہ کہا, اور ابھی بھی ایسا نہیں ہو رہا, آپ کر رہے ہیں, لیکن سست روی کا شکار ہے. آج میں بینک گیا تھا, میں نے بینک میں دیکھا ایم ایس ایف میں تو ابھی اتنی رقم نہیں آئی ہے کہ جو اور لوگ جو کہ مستحقین ہیں, جو یہاں نہیں آ سکتے, ان کی ہم مدد کر سکیں. باقی سارا پیسہ دیکھیے آپ اس میں لگ رہا ہے, جو کچھ بھی ہم چیزیں تیار کر رہے ہیں, جو پیسے آ رہے ہیں استعمال ہو رہے ہیں, لگ رہے ہیں. میری مدد کیجیے پلیز, میری مدد کیجیے. میرے پاس اور کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں آپ سے مدد کے لیے کہوں. میرا دامن خالی ہے اس میں, سو پلیز میری مدد کیجیے. ایک وقفے کے بعد میں آتا ہوں. ان کے لیے ہمیں اب کرائے کا گھر کرنا ہے, بچوں کی پڑھائی کا کرنا ہے, چھوٹا موٹا کوئی کام ان کا ہو جائے, جو بھی کوئی ذمہ داری اٹھانا چاہے اٹھا لے. اور عمران بھائی 1.5 لاکھ روپے جو آپریشن کے لیے آپ دینے تھے وہ ضرور کر دے دیجیے گا. ان کے آپریشن کی ڈیٹ ہے پرسوں, کل ہے بلکہ کل ان کا آپریشن ہے, تاکہ وہ ہو جائے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے. ناظرین محترم, یہ پیارا انداز نیکی کی اب کالز ہم لے رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی کاشف صاحب کا جو ابھی آپ نے دکھایا ہے, جی ہاں, اس کے لیے میں کچھ اماؤنٹ جو ہے وہ دینا چاہ رہا تھا. کتنا جی, کتنا اماؤنٹ دینا چاہ رہے تھے؟ جی 50,000 میں دینا چاہ رہا ہوں, تو آپ اکاؤنٹ ڈیٹیلز وغیرہ دے دیجئے تو میں اس میں ٹرانسفر کر دیتا ہوں. جی بہتر, میں اکاؤنٹ ڈیٹیلز آپ کو افسر دے دی. بہت بہت شکریہ. میں عامر لیاقت بات کر رہا ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں, آپ کے گھر میں, آپ کی اولاد میں, آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے. آپ نے جس طرح کاشف بھائی کی مدد کی, 50,000 روپے آپ کی, تو ایک برگر کا ٹھیلا تو آپ کا لگ گیا, سمجھ لیں ایک طریقے سے. ہاں جی, السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے گا. جی ڈاکٹر صاحب غانیہ بات کر رہی ہوں. 3,000 روپے مہینے پہ میں ان کے بچوں کے لیے تعلیم کے لیے دینا چاہتی ہوں. اچھا 3,000 روپے غانیہ تم دینا چاہتی ہو بچوں کے لیے؟ جی تعلیم کے لیے, بچوں کی, بچوں کی تعلیم کے لیے ہر مہینے دینا دو گی تم غانیہ؟ جی جی. شاباش شاباش غانیہ. غانیہ ہماری ٹیم ممبر ہے اور بہت پیاری بچی ہے, یہ بھی خود بھی بستہ لٹکا کے جاتی ہے. تو تھینک یو غانیہ. آپ کے بچوں کے 3,000 روپے مہینے تعلیم کے لیے ہماری ٹیم ممبر ہے غانیہ, غانیہ اسد. وہ آپ کو وہ آپ کے آئی تھی نا غانیہ, یاد ہے نا, وہ جو آئی تھی غانیہ, یہ وہی ہیں جو آپ کے گھر پیکیج شوٹ کرنے آئی تھی.
وہ آئی ہیں. دیکھیں ہم لوگ تو ایسے ہی ہیں سب لوگ مل جل کے. ہم لوگ, آپ ہماری فیملی ہیں, آپ کوئی مستحق نہیں بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری فیملی ہے, فیملی. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میں جو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو رینٹ ہے, ہاؤس رینٹ ہے 3 مہینے کا 15,000 روپیز, وہ میں ڈونیٹ کرنا چاہوں گا. یہ آپ کے گھر کا کرایہ دینا چاہتے ہیں. یہ میرے پاکستانیوں, اللہ تم لوگوں کو خوش رکھے. کبھی بھی آپ مجھے کبھی بھی مایوس نہیں کیا آپ لوگوں نے. اور پہلے تو سب سے بڑی بات ہے کہ مجھے اللہ کی ذات نے کبھی مایوس نہیں کیا. اس نے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کسی نہ کسی کو یہاں بھیج دیا, کوئی نہ کوئی مدد کر کے چلے. اور کالر موجود ہیں, ایک کالر موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب میں پرویز بال خیرہ بات کر رہا ہوں, قمر زمان خیرہ کا بڑا بھائی. اچھا 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 اچھا, کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ جی سر بالکل. اچھا سب سے پہلے تو آپ, چونکہ آپ سے میری آج بات ہوئی ہے, تو آپ اپنے بھتیجے کی جو آپ کی شہادت ہوئی تھی وہ میری طرف سے تعزیت قبول فرمائیے. اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ عطا فرمائے. بڑا پیارا بچہ تھا, میں ایک دفعہ ملا تھا, قاہرہ صاحب نے ملایا تھا, اور قاہرہ صاحب خود بھی بہت پیارے انسان ہیں, بڑے پیارے انسان ہیں. مجھے ان سے بڑی محبت ہے, اور آپ تو ان کے بڑے بھائی ہیں, تو میرے بہت قابل احترام ہے اور بہت رسپیکٹ میں آپ کی کرتا ہوں. حکم کیجیے. تھینک یو سر. سر آپ یہ جو فیملی ہے نا, یہ ان کے 2 بیٹے, میں خود اسکول چلا رہا ہوں ادھر. اچھا اچھا. میرے پاس کافی شاخیں ہیں, تو میں ایک تو ان کو فری تعلیم دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے. دوسرا وہ اگر ادھر آ گئے رہائش ان کو دے دیں گے. ٹھیک ہے. تو چھوٹا بہت کاروبار کرنا ہے وہ میں کرا دوں گا. اگر میرے پاس ملازمت کر کے اسکول میں تو زبردست کا یہ ہے. دیکھیے قمر زمان کہہ رہے ہیں, یہ بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہ کدھر ہے آپ بھائی صاحب, کدھر ہے یہ؟ ڈسٹرکٹ گجرات. جی ڈسٹرکٹ گجرات میں یہ رہتے. کہتے اگر یہ ہمارے پاس آ جائیں تو ان کو ملازمت بھی دے دیں گے, بچوں کو میں پڑھا بھی لوں گا, آپ کو سب کچھ رہائش وہائش سب ہو جائے گی. فیصلے کر لیجیے گا, سوچ لیجیے گا. گجرات میں قمر زمان قاہرہ صاحب ہمارے پیپلز پارٹی کے جو ہیں, اب ان کے یہ بڑے بھائی ہیں, اور قمر زمان قاہرہ صاحب کی پوری فیملی, ان کے سب گھر والوں کو میں اچھی طرح جانتا ہوں, انتہائی نفیس لوگ ہیں. تو آپ اس میں سوچ لیجیے گا. میرا خیال ہے بہت اچھی بات ہے. اور یہ کہ کبھی کبھی جگہ بدل لینے سے مصیبتیں بھی بدل جاتی ہیں, سوچیے گا اس بات. ہاں مصیبتیں بھی چینج ہو جاتی ہیں, بچوں کی تعلیم بھی ہو جائے گی. تو میں کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کا. ہاں جی کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا بہت بہت شکریہ. اب چلے گا. میں ان سے کہتا گجرات کی کسی اسکول میں مجھے بھی نوکری دے دیں, میں پڑھا لوں آگے, میں پڑھا دیتا ہوں. ہمارے اصل میں قاہرہ صاحب بڑے پیارے آدمی. قاہرہ صاحب کا جمع سال بیٹا حادثے میں جاں باغ ہوا تھا, اور یہ ان کا یہ پہلا, شاید اس کے بعد رمضان پہلا آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں صبر دے اور ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. ایک وقفہ لیتے, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے آپ. بلکہ وقفہ کیوں لیتے, آئیے آپ بچوں آ جاؤ, آئیے آپ لوگ آئیے. علماء کرام تشریف لیں گے. آئیے علماء کرام کو لے آئیں. علماء کرام آ جائیں. خوش ہو کے جا رہے ہو بھائی جان, خوش ہو. اچھا اس پہ غور کرنا, یہ نہیں کہ ہے نا, غور کرنا. اچھا یہ آپ کے ساتھ جا رہے ہیں, یہ ایکسپریس ہیلپ لائن ٹرسٹ کی طرف سے اور یہ محمود سلطانہ فاؤنڈیشن کی طرف سے, دونوں کی طرف سے. لیکن اس پہ غور کرنا. یہ جو ہے نا, ہو سکتا ہے کہ یہ گجرات والا جو بتا رہے ہیں تو یہ اچھا ہو سکتا ہے. تو اس میں ممکن ہے کہ وہ وہاں آپ کو رہائش بھی مل جائے, نوکری مل جائے. صحیح چیز ہے, غور کرنا. ضروری نہیں کہ آپ جائیں, غور کرنے میں کرنا. بہت بہت شکریہ بچوں, خدا حافظ. علماء کرام تشریف لائیں گے, آ جائیں جی علماء کرام کے ساتھ ساتھ. اچھا ناظرین محترم, آج مبین آپ مجھے وہ کاٹ دیجیے گا. اس میں میں بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں پر اتنی ساری پیش رفت ہو رہی ہے, بہت سارے کام ہوتے جا رہے ہیں, تو آج میں نے اس لیے وقفہ ہی نہیں لیا. میں نے کہا آ جائیں ساتھ ہی ساتھ آ جائیں. علامہ شبیر حسن مصری صاحب السلام علیکم, مفتی حنیف قریشی صاحب السلام علیکم, مولانا فضل زبان صاحب السلام علیکم, ابو انشا قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب السلام علیکم. آئیے قاری صاحب, مجھے آپ سے ایک سوال ابھی کرنا ہے. کیا سوال تھا وہ ہے؟ ہاں قاری صاحب ایک سوال ابھی پہلے سے ذہن میں رکھ لیں. عید کے موقع پہ گلے ملنا یہ کہیں ہے ثابت کہ نہیں ہے, یہ ذرا بتانا ہے. یہ بتانا ہے کیونکہ اب عید آ رہی ہے نا, تو لوگ وہ گلے ملنے کے لیے فوراً آ جائیں گے. اور تو ایک اچھی چیز جب ہے ہی نہیں, تو لوگ نماز میں نہیں کھڑے ہونے دے رہے ساتھ. اچھا میں کہہ رہا ہوں اگر چیز اگر ہے نہیں, اب تو خطیب بھی بولے گا بھائی پرے. اچھا بیٹھ جائیے. اچھا صحیح. میں علماء کرام کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بلا کسی توقف, تو یہ آج میں نے لکھا تھا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. تھوڑا لگ رہا ہے ویسے. ہاں تھوڑا لگ رہا ہے آپ نے, تھوڑا لگ رہا ہے. صحیح ہے. آج ہم جس خود بہت اچھے خطاط ہیں,
یہ لکھتے ہیں بھائی. آج ہم جس بچے کو گھر بھیج رہے ہیں وہ ریحان ولد نہال ہے. ریحان 13 دسمبر 2019 کو سوراب گوٹ میں نور احمد نامی شخص کو ملا تھا. اس شخص نے ریحان کے گھر کی تلاشی کی مگر گھر نہیں ملا. پھر نور احمد نے ریحان کو عیدی سینٹر چھوڑ دیا. ریحان نے ہمیں بتایا کہ میری والدہ مجھے بہت مارتی ہیں. بیٹھا ہوا ہے. اور ہماری ٹیم نے ریحان کے گھر کی تلاش شروع کی. اس دوران ہماری ٹیم نے سچل پولیس سے رابطہ کیا اور انہوں نے ہمیں ریحان کے والد کا نمبر دیا. ہماری ٹیم نورانی کباب ہاؤس کے سامنے گھر پہنچی جہاں ریحان کا والد مستری کا کام کر رہا تھا. نورانی کباب ہاؤس ہے نا, نورانی کباب ہاؤس. ہاں بولے تو بولے, آ جائیں ابھی آپ یہ رکیے بتاتا ہوں. اچھا, نورانی کباب ہاؤس میرے گھر کے قریب ہے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ نورانی کباب ہاؤس میرے حلقے میں آتا ہے, NA245 میں آتا ہے, تاریخ روڈ کے پاس ہے, خالد مردی روڈ کے پاس ہے. اچھا, ماں ریحان کے والد مستری کا کام کر رہا تھا. والد نے بتایا کہ میری پہلی بیوی نے مجھے چھوڑ کر دوسری شادی کر لی ہے. نہال نے بتایا کہ مجھے شک تھا کہ میری سابقہ بیوی کی بہن نے ریحان کو اغوا کر کے پرانی سبزی منڈی میں رکھا ہے, جس پر میری وہاں لڑائی ہوئی اور میری پسلی بھی ٹوٹ گئی تھی. میں نے ان کے خلاف پولیس میں رپورٹ درج کرائی مگر پولیس نے میری مدد نہیں کی. لاک ڈاؤن کے بعد میں نے ریحان سے ملنے کی امید ہی توڑ دی تھی. جب ہماری ٹیم نے ریحان کے والد نہال کو بتایا کہ اس کا بچہ ہمارے پاس ہے تو نہال خوشی سے نہال ہو گیا. اور آج ریحان کو لینے ان کے والد نہال آئے ہیں. آئیے آ جاؤ بیٹا, آ جاؤ. چھوٹے چھوٹے بچے ماسک پہنے جب بیٹھے ہوتے ہیں مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے انہیں دیکھ کے. چلو بھائی جاؤ, یہ لے, یہ آپ ریحان آپ کے لیے, یہ عامر انکل کی طرف سے اور ایکسپریس ہیلپ لائن ٹرسٹ کی طرف سے تحفہ ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے, السلام علیکم. کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے. کیا نام ہے اس کا؟ علی گور. خوشی خوشی جاؤ. میرے لائق کوئی خدمت ہو تو مجھے بتانا, ٹھیک ہے, کوئی بھی حکم ہو مجھے بتانا, ٹھیک. اچھا جی, یہ ایک بچہ, آج کتنے چلے گئے؟ 8 بچے چلے گئے. 8 بچے چلے گئے, 8 بچے ماشاء اللہ 8 بچے چلے گئے 10 روزوں میں. 10 روزوں میں 8 بچے چلے گئے. یہ بچہ بھی اپنے گھر چل جائے گا ایک دن. اچھا, تو اب علماء کرام تشریف فرمائے. آج چونکہ یوم ختیجۃ الکبریٰ پر ہم بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے اگر سب لوگ تھوڑا سا ایک ذکر کر دیں, اور وہ یہ کہ آج سلطان ٹیپو سلطان کا بھی آج 4 مئی 1799 سلطان ٹیپو سلطان کو آج شہید کیا گیا تھا. آج کے دن مراٹھوں نے ان کو مار دیا تھا. میر صادق نے غداری کی تھی اور سلطان ٹیپو شہید ہو گئے تھے. تو آج بچوں کو سکھانے کے لیے, ان کو بتانے کے ٹیپو سلطان کے بارے میں اگر کچھ مفتی صاحب آپ بھی آغاز کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات یہ کہ ہمارے جو سننے والے ہیں یا جو ہماری قوم ہے, پہلی بات تو یہ کہ ہمیں ملک مل گیا, سب کچھ مل گیا, لیکن ہمیں اپنا نصاب تعلیم آزاد. ہاں بھائی, بڑے عمدہ نکتہ آپ نے اٹھایا. افسوس یہ کہ ہم رہتے پاکستان میں, لیکن ماشاءاللہ ہمارے اسکولوں کے باہر بڑے بڑے بورڈ لگے ہوتے ہیں کہ آکسفورڈ کا نصاب پڑھایا جا رہا ہے, کہیں کسی اور یونیورسٹی کا لکھا ہوتا ہے کہ نصاب پڑھایا جا رہا ہے. کاش کہ ہمارے نظام تعلیم کے اندر نصاب بھی ہمارا مشرقی اپنا پاکستانی نصاب پڑھایا جائے. اور پھر اس میں ڈاکٹر صاحب ہمارے سننے والوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے 1000 سال یہاں حکومت کی ہے. 1000 سال ہم نے 1000 سال حکومت کی ہے مسلمانوں نے. یہ اس پورے ہندوستان پر, جو صرف آج انڈیا نہیں ہے, پاکستان ہے, انڈیا ہے, بنگلہ دیش ہے, سری لنکا ہے, برما ہے, اس پورے خطے پر مسلمانوں نے حکومت کی ہے. اور اس میں جو سب سے بڑی چیز تھی کہ جو سپر پاور تھی اس وقت مسلمان کے پاس, جس طاقت کی بدولت مسلمان غالب تھا, وہ 2 چیزیں تھیں. نمبر 1 وہ اپنی موت سے بے خوف تھا, اور نمبر 2 وہ جہاد سے سرشار تھا. آج ہمیں معاف کیجئے گا کہ ہمارے جو ذرائع ہیں جن سے ہم سیکھ سکتے ہیں, اخبارات ہیں, ہمارے چینلز ہیں, ہمارا نصاب تعلیم ہے, اس سب میں آپ دیکھیے تو آج ہمارے ڈراموں کا آغاز اور اختتام, ہماری فلموں کا آغاز اور اختتام لڑکی پھنسانے سے لے کر, معاف کیجئے گا میرا جملہ, لڑکی بگانے,
لڑکی بگانے پر ہوتا ہے. یعنی ڈرامہ شروع ہوتا ہے کہ لڑکی اس نے جناب اس کے ساتھ جاری لگائی اور ڈرامہ ختم ہو گیا جب وہ بھاگ کے اپنے اس کے ساتھ چلی گئی. کاش ہم اپنی قوم کو اپنے بچوں کو بتائیں کہ ہمارے یہاں سلطان محمود غزنوی جیسے ایسے اللہ کے شعر تھے کہ جنہوں نے 17 حملے کیے. یہاں محمد بن قاسم اسلام کی شمع لے کر آئے, یہاں پر شہاب الدین غوری جیسے لوگ آئے, یہاں پر بڑے بڑے غیاث الدین بلبن جی اور اسی طرح شیرشاہ سوری جیسے یہاں پر لوگ آئے, یہاں احمد شاہ ابدالی جیسے لوگ آئے, اور یہاں سب سے بڑی بات ٹیپو سلطان جیسے لوگ آئے, حیدر علی جیسے لوگ. تو کیا تھا یہ جو ٹیپو سلطان کی آپ شخصیتوں کو آپ پڑھیں. میں ویسے کہنا چاہوں گا اپنے سننے والوں کو کہ نسیم حجازی صاحب کے کم از کم اگر آپ نے پڑھنی ہے, ویسے تو ناول وغیرہ لیکن آپ نسیم حجازی کو پڑھیں. میں چاہتا ہوں کہ تاریخ پاکستان کے حوالے سے وہ پردیسی درخت کو پڑھیں, جذبہ جہاد کے حوالے سے جو ان کے شاہین اور یہ اس قسم کے ان کے جو ہے نا ناولز ہیں, کم از کم اس میں انہوں نے روح جہاد کو ابھارا ہے. آخری چٹان جس میں خوازم شاہ اور چنگیز خان کی لڑائی دکھائی تھی. تو اب میرا عرض کرنے کے یہ مطلب ہے کہ آج صرف سلطان ٹیپو رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ایک اللہ کا ولی شخص تھا, یہ نہیں ہے ہم لوگوں نے تو صرف ایک بنا دیا ہے نا جبے کبے کے اندر ولایت کو بند کر دیا ہے کہ جس کے آگے پیچھے حق ہو اللہ کریں. جس شخص نے پورے جناب ملکوں اسلام کا جھنڈا لہرا دیا اور جہاد کا وہ مجاہد بھی تھا اور وہ لیڈر بھی تھا, وہ امیر المجاہدین تھا اور وقت کا ولی شخص تھا وہ. یعنی ان کی آپ ہسٹری کو پڑھیں کہ وہ بادشاہ ہونے کے باوجود کبھی اس نے ظلمن قتل نہیں کیا. تو اتنی بڑی شخصیت, میں ویسے دل کھول کے آپ کو بھی اس حوالے سے داد دیتا ہوں کہ کم از کم آپ جیسے لوگوں نے ان چیزوں کو تو آج یاد کیا ہے, کاش کہ ہم اپنی تاریخ کو یاد کر سکیں. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. جناب ابو انشا خالق خلیمان جاوید صاحب. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. مسلمانوں کو اپنے تابناک ماضی کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. اس تابناک ماضی کو اگر ہم یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا مستقبل تابناک ہوگا. اس سے جرأت ملتی ہے, ہمت ملتی ہے. اس مسلم قوم کے عظیم لیڈر کا ایک بڑا تاریخی جملہ ہے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے. جی ہاں. تو آدمی اگر اس کو سامنے رکھ کر اگر زندگی گزارے نا کہ جتنے دن بھی گزارنے ہیں دھڑلے سے گزاریں گے, دب دب کے, مر مر کے, میوں میوں کر کے, ہاتھ جوڑ کے اور جھک جھک کے, یہ نہیں, شیر کی طرح جئیں گے. بس بھلے زندگی کا ایک ہی دن ہو لیکن جئیں گے شیر کی طرح. لیکن نواز شریف والے شیر کی بات نہیں کر رہا, میں ویسے تاریخی شیر کی بات کر رہا ہوں. وہ تو انتخابی نشان. جی ہاں, انتخابی نشان تھا. تو وہ اس شیر کی جو زندگی, اور پھر ان کے والد سلطان حیدر علی ماشاءاللہ, وہ جب فوج کو لے کر اترے اور دریا کے پار کر کے گئے تو کشتیاں ساری جلا ڈالی. لوگوں نے کہا یہ عجیب بات ہے, ہم واپس کیسے جائیں گے؟ بولے واپس جانا ہی نہیں ہے, کسی سپاہی کو بھاگنے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا, ایسا شخص یعنی اللہ رب العالمین کا غضب اس پر سوار ہوتا ہے, اور روز آخرت جن لوگوں سے اللہ ہم کلام نہیں کرے گا, اس کو بخشے گا نہیں, اس کو معاف نہیں کرے گا, نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا, اس میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جو عین حالت جہاد میں پیٹھ دے کر مسلمانوں سے بھاگ گیا. اس کا قرآن میں ذکر ہے. جی ہاں, اور وہ مسلمانوں سے بھاگا. تو اس سے کیا ہوتا ہے, دوسرے مسلمانوں کے حوصلے پست ہوتے ہیں. اور ٹیپو سلطان کے والد نے مسلمانوں کے حوصلے بڑھائے رکھے, اور ایسی وہ جو جنگی حکمت عملی ہوتی ہے وہ اختیار کی, جس سے الحمدللہ اللہ رب العالمین نے فتح دی. اور اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ پھر وہ قائد بھی واقعی قائد کہلانے کا حق رکھتا ہو اور حقدار ہو, اس میں دیانت ہو, امانت ہو, قوم کا درد ہو, اسلام کا درد ہو, اسلام کی محبت ہو, پھر یقیناً اللہ کی نصرت و تائید بھی اسے شامل حال ہوتی ہے. میجبی صاحب تھوڑا سا زاویہ میں بدلتا ہوں, وہ یہ کہ آج کا میڈیا, آج کے ٹیلی ویژن, پہلے مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں چھوٹا تھا, میں نے شاید میرے خیال ہے بمبینو سنیما تھا یا اسکالا تھا, حیدر علی جا کے دیکھی تھی. اس میں محمد علی صاحب نے حیدر علی کا کردار ادا کیا. پہلے یہ فلمیں بنا کرتی تھی جس میں ہمارے جو ٹیپو سلطان ہو گئے یا حیدر علی ہو گئے یا محمد بن قاسم جیسی ہستیاں ہو گئی,
کیونکہ ظاہر ہے ہمارے یہاں صحابہ کرام اس پر تو کبھی فلمیں بنی نہیں, یہ چیزیں اور وہ ہمیں پناہ نہیں ملنی چاہیے. لیکن اس پر ہمیں ایک تاریخی واقعات پر ہمیں اچھا یہ مراٹھوں سے لڑائی ہوئی تھی, اچھا حیدر علی نے یوں تلوار نکالی تھی, تو بچپن سے آج تک جب بھی حیدر علی کی تصویر آتی ہے تو محمد علی صاحب یاد آ جاتے ہیں کہ یہ ہوگا. ہم کیوں نہیں بنا رہے ہیں, ہم کیوں نہیں اس طرف توجہ دے رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نقطہ بہت اچھا ہے. اس زمانے میں ایک میر جعفر اور میر صادق تھے, اب ہر جگہ پھیل گئے. کیا بات کی, واہ واہ واہ. کئی میر ہو گئے. پہلے ایک ٹی وی چینل تھا, بہت پھیل گئے. اب تو میری میرے, اب میر صادق اور پوری امت مسلمہ میں پھیل گئے. اب تو میری میرے جی, تو اب وہ ظاہر ہے ہم وہ تو صرف میر تقی میر حضرات کو پڑھتے تھے, ہمیں کیا پتہ اتنے میر آ جائیں گے. تو مشکل یہ ہے کہ اب دیانت نہیں رہی. شروع میں بھی میر ہے, اب تو آخر میں بھی میر ہے. ہاں, تو بالآخر کسی کو برا نہ لگ جائے, لیکن نہیں میں تو بول رہا ہوں شروع میں بھی میر ہے, آخر میں بھی میر ہے, ایسے میر ہے. یہ دیانت اور صداقت جب نکل گئی تو اس کے بعد خیانت ہی خیانت باقی رہ جاتی ہے. ہمارے ہاں آپ حیدر علی, ٹیپو سلطان اور ان کی بات کر رہے ہیں. آپ کی 1965 کی جنگ کی کیا تاریخ زندہ ہے؟ آپ کے اپنے پاکستان بننے کی قربانیاں, 14 اگست آتا ہے, 2-4 گھنٹے چیزیں دکھا دی جاتی, پھر بھلا دیا جاتا ہے. یہ تو آپ کی اپنی تاریخ ہے, یہ آپ کی اپنی قربانیاں ہیں. کتنے لوگ آخری کب گئے قاعدہ محمد علی جناح کے مزار پر فاتحہ پڑھنے کے لیے؟ کتنے لوگوں کو یاد ہے کہ کن کن لوگوں نے کیا کیا قربانیاں دی؟ یہ ہمارے میڈیا کو ڈائریکشن ہی دوسری دے دی گئی, اور اس ڈائریکشن میں بہت سے عناصر شامل ہیں. کیونکہ غلطی سے ہم بھی کچھ عرصے تک ٹیلی ویژن چینل بناتے رہے اور چلاتے رہے, اب چھوڑ دیا. ہم نے تو پتہ نہیں کیا کیا آپ کے ساتھ مل کے, ہم لوگ اب تو ہمارے ساتھ آ گئے. تجربے یاد ہیں آپ کو 17 سال کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارا تعلیمی نظام صحیح ہو جائے اور اس تعلیمی نظام کی بنیاد اسلام ہو, اور اس تعلیمی نظام کو قرآن کی بنیاد پر آگے بڑھایا جائے, آج مسلمان کا جو حال خراب ہے وہ سب ٹھیک ہو جائے گا. لیکن ہم نے قرآن کو بھی لے لیا ہے ایک کتاب جس کو سر پہ رکھنا ہے, احترام کرنا ہے. میں نہیں کرتا کہ سر پہ نہ رکھیں, احترام نہ کریں, لیکن اتنا سر پہ نہ رکھیں کہ آپ کا بچہ پڑھے ہی نہ, آپ کا بچہ سمجھے ہی نہ. آپ کی اسکولز میں اس کو ایک رسمی سبجیکٹ بنا کے پڑھایا جائے. اسلامیات یا دینیات کو اب وہ پڑھائیں جن کا اسلام سے تعلق نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری موجودہ حکومت راشن دیتے ہی رہے, دوائیاں دیتی رہے, کرتی رہے, انشاءاللہ نظر کرے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس کورونا وائرس سے آرام سے نکال دے, جتنا نقصان اوروں کو ہوا ہمیں نہ دے, تو ہم اپنے تعلیمی نظام کو قرآن اور سنت کی بیس پر آگے بڑھائیں گے. اور اگر ہم نے یہ کام آج کیا, 100 سال بعد ہم میں سے شاید کوئی بھی نہیں ہوگا, لیکن انشاءاللہ امت مسلمہ میں جو پاکستان کی حیثیت ہے وہ باقاعدہ طور پر ابھر کر آپ آئے نے گی. صبح جو نصیحت فرمائی تھی اور حکم دیا تھا, عرض کر دیا تھا, اور اس کے مطابق یہ ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگلے 5 سے 10 دن میں لاک ڈاؤن ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تاکہ بڑی لاک اچھی ڈاؤن بات ختم ہے, ہو بڑی اچھی بات. اور لوگ باہر آئیں اور تھوڑا SOPs کو فالو کریں, لیکن کب تک گھر میں بیٹھے رہیں گے, باہر آنا پڑے گا. دیکھیں ہمیں یہاں پر بھی جو آپ نے تاکہ ہمیں صبح کہا تھا, ہم نے کیا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. دیکھیں حکمرانوں کو بھی نصیحت کرنی چاہیے. ہاں, ہمارے ہاں یعنی میرے اور میرے دوستوں کا ایک اصول ہے, جیسے ہی کوئی حاکم آتا ہے ان کو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جو مالک اشتر کو خط لکھا تھا کہ کس طرح سے حکومت کرنا, ہم ہمیشہ انگلش, اردو, عربک بھیجوا دیتے ہیں. شاید کوئی پڑھ لے, شاید کسی کا, بعض لوگوں کا جواب بھی آتا ہے کہ آپ کا خط مل گیا. تو میں نے تو آپ کو رسید دے دی, اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو رسید دے دی, آپ دونوں نے کہا تھا, دونوں کو رسید دے دی. یہ نیک کام ہوتے ہیں, اور اس میں گھبرانے, جیسے کہ ہمارے خلیل حسین, گھبرانے کس بات؟ ہاں صحیح بات. موت نے ایک بار آنا ہے, حق بات کر جاؤ, پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. اچھا فضل زبان صاحب, پھر آپ کہیں گے وقفہ آ گیا, تو میں پہلے سوال لے رہا ہوں, پھر وقفے میں جا رہا ہوں. دل پہ لگ گئی. نہیں, میں پہلے سوال لے رہا ہوں, پھر وقفے میں جا رہا ہوں, پھر آپ کے جواب دیں, تاکہ آپ کی بات نہ کٹے نا. اچھا سوال دیجیے گا. سوال دے دو بھائی. السلام علیکم. جی السلام علیکم عامر بھائی. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. عامر بھائی, ہنا بات کر رہی ہوں راول پنڈی سے. جی نا, آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. میرا ایک سوال ہے, یہ تہجد, قیام اللیل اور تراویح کیا ایک ہی عبادت کے نام ہیں؟ دوسرا مجھے یہ پوچھنا ہے کہ 8 یا 20 رکعت کتنی رکعت پڑھنی چاہیے؟ ہمیں یہ کنفیوژن ہے, کائنڈلی یہ علماء سے ڈسکس کر کے جو ہے اس سوال کا جواب دے دیجیے. ہاں اب آیا ہے سوال, اب آیا پہاڑ. ابھی وقفہ لیتے ہیں, وقفے بعد آتے ہیں
اور پھر اب آیا ہے اونٹ پہاڑ کے نیچے. جی انہوں نے کہا ہے پھر آ گئے